بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، مومن اپنے ہر کام کا آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے یعنی بسم اللہ سے کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ہر کام کرتے ہوئے اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن حکیم کا آغاز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بسم اللہ سے کیا اور ہمیں ہدایت کی کہ ہم اپنا ہر عمل بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا آغاز بھی اللہ کے نام سے شروع ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن حکیم کی پہلی آیت سکھائی تو فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ اس لیے عبادت ہو یا ہماری زندگی کے دوسرے کام ہوں، ان سب میں ہمیں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے اور اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام بابرکت ہے، لہذا جب ہم کوئی کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو ہمارے کاموں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بہت عظمت والا اکرام والا ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کوئی بھی کام جو عبادت کی نوعیت سے تعلق رکھتا ہو اس کے آغاز میں بھی اللہ کا نام لینا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور پھر ہمیں مزید نیک کام کرنے کی توفیق بھی حاصل ہوتی ہے۔ انسان برائی سے بچتا ہے، شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کو حاصل ہوتی ہے اور انسان کے اندر فخر اور غرور پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی نیک کام میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی مدد سے کر رہا ہوں، اللہ کی توفیق ہی سے کر رہا ہوں، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب انسان بسم اللہ سے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے تو انسان کو اخلاص نصیب ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ کا نام لیا تو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور پھر اگر وہ کام صحیح ہے، عبادت کا ہے یا دنیاوی امور سے متعلق ہے تو پھر ہماری نیت اور ہمارا قلہ درست ہو جاتا ہے، انسان کو اخلاص نصیب ہو جاتا ہے۔ انسان جب اللہ کے نام کے ساتھ کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو جب آپ پانی پینے لگتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں، اور جب بسم اللہ کہتے ہیں تو آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ نعمت جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر بھی نصیب ہوتی ہے کہ یہ اللہ نے پانی پلایا ہے، اور یہ غور و فکر انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک وسعت پیدا ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ پانی مجھے کس نے دیا، تو ظاہر ہے کہ پانی کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ہم تک جو پانی پہنچتا ہے کچھ تو زمینی ذرائع سے، اور بنیادی طور پر پانی بارش کے ذریعے آتا ہے۔ بارش کیسے آتی ہے؟ سمندروں کا پانی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے اور پھر بادلوں کی شکل میں جہاں اللہ چاہتا ہے برساتا ہے۔ جب بادل برستے ہیں یا برف پڑتی ہے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور مختلف جگہوں پر یا تو پانی جم جاتا ہے یا پھر ندی نالوں کی شکل میں اور پھر دریاؤں کی شکل میں بہنے لگتا ہے، اور کچھ پانی رس کر زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور چشموں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر مختلف ذرائع سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچتا ہے۔ اور جب ہم اس پانی کو پیتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہیں۔ اگر پانی اتنے اہتمام سے آپ کے گلاس تک پہنچا، اس کو آپ نے اس کے دینے والے کا نام لیے بغیر ہی پی لیا، تو اس سے بڑھ کر ناشکری اور کیا ہوگا؟ تو بسم اللہ پڑھنا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے، اور یوں انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرتا ہے، اور یوں وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یعنی ہر کام کے شروع میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں،
تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور یوں ہمارے دنیا کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، اور اس طرح ہم جو کام کرتے ہیں اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، آسانی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی ہر اچھا عمل ہمیں فائدہ دے گا۔ اس طرز عمل سے انسان کے اندر تکبر اور غرور پیدا نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ وہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے دعا پڑھی اور اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تھا، اس کے آغاز میں بھی بسم اللہ لکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مقامات پر بسم اللہ کی تعلیم دیتے۔ بسم اللہ پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا۔ یاد رکھیے، جس کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ جب ہم مختلف مقامات پر بسم اللہ کہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کی پہچان اس کی نشانیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے جو اس قرآن عرض میں اور پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی پہچان اس کی کتاب قرآن حکیم سے بھی ہوتی ہے، اور اس کی پہچان ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروائی ہے۔ لہذا اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے تو ہم صحیح طور پر اور پورے شعور کے ساتھ بسم اللہ کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کرایا ہے، اپنی جو پہچان کرائی ہے، وہ اپنی صفت رحمت کے ساتھ کرائی ہے۔ اللہ کون ہے؟ وہ جو بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رحمت کا مطلب ہے نرمی اور شفقت کرنے والا۔ رحمان اور رحیم دونوں صفات اللہ ہی کی ہیں، دونوں نام اللہ ہی کے ہیں، لیکن ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ رحمان کا مطلب ہے ایسی رحمت والا جس کی رحمت دنیا کی ساری مخلوقات کے لیے ہے، یعنی یہ رحمت عام ہے۔ اور رحیم سے مراد ایسی رحمت والا کہ جو قیامت کے روز صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے صرف ایک حصہ اس نے اس دنیا میں اتارا ہے۔ باقی رحمت یعنی 99% رحمت آخرت کے لیے ہے، جس کے ذریعے وہ بندوں کی بخشش فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھا، جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ دنیا میں اس وقت جتنے بھی لوگ چل پھر رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ سخت نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں جینے کی مہلت دیتا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے، ہمارے کام سنوارتا ہے، ہماری مشکلات اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ کے یہ دونوں نام رحمان اور رحیم کی اگر ہمیں پہچان ہو جائے تو ہماری ساری پریشانیاں اور غم دور ہو جائیں گے، کیونکہ ہر تکلیف میں اور ہر مشکل میں انسان اگر یہ یاد کر لے کہ میرا رب بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے تو انسان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو میری مشکل آسان کر سکتا ہے۔ تو ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کوئی کام شروع کرنے سے اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ کا نام لینا برکت کا سبب ہے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، کھانا ایک ساتھ مل کر کھایا کرو، اور کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا کرو، تو وہ تمہارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑا بھی ہوگا تو بھی تمہارا پیٹ بھر جائے گا اور تمہاری بھوک مٹ جائے گی۔ بہرحال اللہ کا نام لینا اور کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کامیابی کی علامت ہے۔
سامعین، بسم اللہ کے موضوع پر مزید کچھ مفید باتیں ہم آپ کو اپنے آئندہ پروگرام میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ